بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، آپ کو مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کا 8واں باب جو ہے اس کا آغاز کریں گے، جو کہ ہے قومی یکجہتی اور خوشحالی۔ یہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں صفحہ نمبر 107 پہ دیا ہوا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پاکستان کی علاقائی زبانیں جو ہیں ان کے بارے میں تفصیلاً جانا۔ اس کے علاوہ قومی رابطے کی زبان اردو جو ہے اس کی ابتدا، ارتقاء اور اس کی اہمیت وغیرہ کے بارے میں ہم نے پچھلے چیپٹر میں تفصیل سے بات کی۔ آج ہم بات کریں گے قومی یکجہتی کے متعلق کہ قومی یکجہتی کس کو کہتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، کسی قوم کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں جن کے بغیر قومی یکجہتی کا حصول جو ہے یا قومی یکجہتی اور سالمیت ناممکن ہوتی ہے۔ قومی یکجہتی کی اگر بات کی جائے تو کوئی قوم جو ہے وہ اس کے بغیر نہ تو متحد ہو سکتی ہے، نہ خوشحال ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے۔ جب کسی قوم میں اتحاد ہوگا، یگانگت ہوگی، اس میں قومی یکجہتی ہوگی، اسی صورت میں وہ قوم جو ہے وہ خوشحال بھی ہوگی، متحد ہوگی اور ترقی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوگی۔ پاکستانی قوم کی اگر بات کی جائے تو یہ مختلف علاقوں میں رہنے والوں اور مختلف نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر مشتمل ہے، جو کہ اپنی اپنی زبان بولتے ہیں۔ پچھلے پورے چیپٹر میں ہم نے پاکستان کی جو علاقائی زبانیں ہیں ان سے متعلق پڑھا کہ صوبہ پنجاب میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان میں میجورٹی پنجابی بولتی ہے۔ اسی طرح سندھ میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ سندھی سپیکنگ ہیں، پشتو بولتے ہیں جو خیبر پختونخوا کے رہنے والے ہیں، اور بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ بلوچی بولتے ہیں۔ تو یہ تمام پاکستان کی علاقائی زبانیں ہیں۔ یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں جو ان چاروں صوبوں میں رہنے والی آبادی ہے وہ یہ مختلف زبانیں بولتی ہے، لیکن جو ایک رشتہ ان کو جوڑتا ہے پاکستان کی تمام لوگوں کو، مختلف صوبوں میں رہنے والے لوگوں کو، خواہ وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا کوئی بھی رنگ ہو، جو ایک قدر ان کے درمیان مشترک ہے، جو ایک رشتہ ان کو آپس میں جوڑتا ہے، وہ رشتہ جو ہے وہ دین اسلام کا رشتہ ہے۔ یہی قیام پاکستان کا سبب بھی بنا، اور نظریہ پاکستان، نظریہ اسلام جو ہے وہ قیام پاکستان کی بنیاد ہے۔ تو یہ ایک واحد رشتہ ہے جو ان مختلف لوگوں کو، جو مختلف رنگ، نسل اور سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ یہ رشتہ جو ہے یہ اخوت اور بھائی چارے اور یکجہتی کی بھی بنیاد ہے۔ پاکستان جب وجود میں آیا تو اس وقت ملک کے مختلف حصے جو ہیں، مختلف صوبے جو ہیں، مختلف اکائیاں جو ہیں، ان کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے لیے ایک قومی رابطے کی زبان جو ہے وہ اردو کو قرار دیا گیا۔ اردو جو ہے اس کو قومی زبان کی حیثیت دی گئی، قومی زبان کا درجہ دیا گیا، تاکہ مختلف علاقوں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ سکیں، ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچا سکیں۔ کمیونیکیشن جو ہے وہ اس کا صحیح طریقے سے اپنی بات، ایک اپنے نظریات جو ہیں وہ ایک ملک میں رہنے والے لوگ، ایک قوم کے لوگ ایک دوسرے تک پہنچا سکیں اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھ سکیں۔ تو اس لحاظ سے جو ایک پورے ملک کے لوگوں کے درمیان رابطے کے لیے جو ایک قومی زبان جو ہے وہ اردو استعمال کی جاتی ہے، جس کو ملک میں کے تمام لوگ جو ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، اور یہ ان کے ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ قومی یکجہتی اور سالمیت کی تعریف کی اگر بات کی جائے تو عام طور پر قومی یکجہتی جو ہے اس سے مراد متحد ہونا لیا جاتا ہے۔ یکجہتی جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے جزیات کو کل میں تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی اکائیاں جو ہیں ان کو یکجا کر کے ایک کل کی شکل میں ڈھال دیا جاتا ہے، تاکہ اکائیاں جو ہیں وہ ایک کل کا حصہ بن جائیں۔ اس کے علاوہ یکجہتی سے یہ مراد بھی لیا جاتا ہے کہ مختلف حصوں یا گروہوں کی دلچسپیاں جو ہیں ان کو آپس میں اس طرح جوڑا جائے کہ وہ ایک مکمل اور متحد نظام کی شکل اختیار کر لے، اور متحدہ نظام کی جو دلچسپیاں ہیں وہی ان ایک اکائیوں کی دلچسپیاں بھی بن جائیں۔ اگر یکجہتی ہوگی تو تبھی
جو ہے وہ کسی گروہ کی سالمیت، اس کی ترقی ممکن ہے۔ اگر یکجہتی نہیں ہوگی تو کوئی بھی گروہ نہ سلامت رہ سکتا ہے، نہ وہ قائم دائم رہ سکتا ہے، نہ ہی اس کی ترقی جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے۔ قومی یکجہتی اور سالمیت سے مراد ایک معاشرے میں معاشرتی اور سیاسی گروہوں کو یکجا کر کے ایک لڑی میں پرو دیا جائے تاکہ معاشرے کی سالمیت جو ہے وہ ممکن ہو سکے، تاکہ معاشرے کا بقا جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ مثلاً بہت سی قومیں اور ذیلی اکائیاں پاکستان کے قوم کے سانچے میں ڈھل جائیں تو قومی یکجہتی اور سالمیت جو ہے ہم اس سے مراد لیں گے۔ جیسے پاکستان جو ہے اس کے 4 صوبے ہیں، 4 اکائیاں ہیں۔ پاکستان میں مختلف جو ہے وہ سیاسی گروہ بھی ہیں اور معاشرتی گروہ بھی ہیں، تو ان سب کو ایک لڑی میں پرو دیا جائے، ان سب کی جو بھی ذیلی اکائیاں ہیں وہ ایک سانچے میں ڈھل جائیں، تو اس سے ہم مراد لیں گے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان میں یکجہتی ہے، پاکستانی قوم جو ہے وہ یکجا ہے، متحد ہے، اور اسی صورت میں کسی قوم کی بقا، اس کی سالمیت جو ہے اس کا راز اس میں پنہا ہے کہ وہ آپس میں متحد ہو، آپس کے جو اختلافات ہیں، جو آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں، ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیشہ قومی مفاد جو ہے اس کو ترجیح دی جائے، اپنے ذاتی مفاد جو ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے پورے ملک کی جو سالمیت ہے، پورے ملک کی جو ترقی ہے، پوری قوم کی جو ایک بقا ہے، اس کو مد نظر ہمیشہ رکھا جائے، اور آپس کے اختلافات، آپس کے جھگڑے بھلا کر ہمیں مشترکہ مفاد جو ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو یہ ہوتی ہے قومی یکجہتی یا قومی اتحاد۔ اب ہم ان عناصر کا ذکر کریں گے جن کے بغیر قومی سالمیت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ عناصر، وہ عوامل کون سے ہیں جن کے لیے قومی یکجہتی جو ہے ان کے اوپر اپنی بنیاد رکھتی ہے؟ اگر وہ عناصر نہ ہوں تو قومی یکجہتی کا حصول جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مشترکہ مذہب، جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے، بہت ہی ایک لازمی عنصر ہے، بڑا اہم عنصر ہے۔ کسی بھی قوم میں اگر ہم قومی یکجہتی دیکھنا چاہتے ہیں یا قومی یکجہتی جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی، تو وہ اگر کوئی قوم کے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ایک مذہب کے پیروکار ہیں، تو اس قوم میں اتحاد اور یکجہتی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی۔ اگر کسی قوم کے باشندے جو ہیں ان میں مذہب سب کا الگ الگ ہے، مختلف ہے، تو ان میں اتنی یگانگت اور اتحاد اور یکجہتی جو ہے وہ اس درجے کی ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی قوم کسی ایک مذہب سے تعلق رکھتی ہے، زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک مذہب کے پیروکار ہیں، تو اس قوم کی میں اتحاد اور یکجہتی جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ تو مشترکہ مذہب جو ہے یہ قومی یکجہتی پیدا کرنے میں ایک بہت ہی بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر زیادہ آبادی ایک مذہب سے تعلق رکھتی ہوگی تو اس قوم میں ان لوگوں میں قومیت کا احساس بڑھ جاتا ہے، ان میں قومی اتحاد جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان کی مثال لیتے ہیں تو پاکستان میں اکثریت کا مذہب جو ہے وہ دین اسلام ہے، تو اس لحاظ سے پاکستانی قوم جو ہے اس میں اتحاد بھی ہے، یہ گانگت بھی ہے۔ یہ ایک رشتہ ہے، ایسا رشتہ ہے جس کے سامنے مسلمان جو ہیں وہ ہر چیز کو، رنگ نسل کو بھلا دیتے ہیں، اسلام کے نام پر جو ہے وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت ہی ایک اہم عنصر ہے۔ مشترکہ مذہب جو ہے یہ کسی بھی قوم میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ایک لازمی عنصر سمجھا جاتا ہے۔ پھر مشترکہ جغرافیائی حدود، اگر کسی قوم، جو ملک کی آبادی جو ہے اس کی جغرافیائی حدود باہم متصل ہیں یا اس کی جغرافیائی حدود میں ایک آبادی رہتی ہے تو وہ آسانی سے قومی یکجہتی کے دھارے میں ڈھل سکتی ہے۔ اسی طرح جغرافیائی حدود جو ہیں وہ اگر جغرافیائی فاصلے ہوں تو یہ فاصلے جو ہیں یہ اس اتحاد، یکجہتی، اس سالمیت کو یا قومی یکجہتی جو ہے اس کی راہ میں رکاوٹ بھی بن سکتے ہیں۔ اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں، جیسے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان جو ہے وہ کم و بیش 1000 میٹر کا جو فاصلہ تھا ہندوستان کا،
علاقہ جو آتا تھا اس کی وجہ سے وہ ایک بیریئر تھا، وہ ایک رکاوٹ تھی، ایک جغرافیائی جو ہے وہ رکاوٹ تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بہت سارے کئی دیگر عوامل جو ہیں انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا، اور ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کا مشرقی حصہ اس سے الگ کرنے میں کامیاب ہوا، اور پاکستان کو اپنا دایاں بازو جو ہے مشرقی پاکستان وہ کھونا پڑا۔ اسی طرح جغرافیائی حدود جو ہیں وہ جس طرح ایک بیریئر کا کام کر سکتی ہیں، اسی طرح اگر ایک آبادی جو ہے وہ باہم متصل جغرافیے میں رہتی ہو تو یہ ایک ایسا عنصر ہے جو قومی یکجہتی میں مزید اضافہ کر سکتا ہے، جو قومی یکجہتی میں جو ہے وہ لوگوں کو ان کے درمیان اتحاد پیدا کرنے میں، ان میں یکجہتی پیدا کرنے میں بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ تو قدرتی طور پر جو جغرافیائی حدود ہوتی ہیں وہ ریاست کو نہ صرف اس کے دفاع کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے، بلکہ اس کے اتحاد کو مضبوط کرتی ہیں۔ اس کی ہم مثال اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے جرمنی ہے، تو مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی کے جو لوگ ہیں وہ جغرافیائی مماثلت کی وجہ سے دوبارہ ایک قوم بن گئے۔ تو جو جغرافیائی حدود ہیں وہ بھی قومی سلامتی، قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے اور اس کو بڑھانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اسی طرح اگر زمینی فاصلے ہوں تو وہ کسی ایک قوم کو، کسی ایک ملک کو دو لخت میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو جغرافیائی حدود جو ہیں یہ بھی ایک بڑا اہم عنصر ہے قومی یگانگت اور یکجہتی کے لیے۔ پھر مشترکہ زبان جو ہے یہ ایک بڑا اہم عنصر ہے، اور کسی بھی قوم کے درمیان اتحاد کے لیے، ان کے درمیان قومیت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ایک مشترکہ زبان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مشترکہ زبان جو ہے یہ قومی اتحاد پیدا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ برطانوی تاریخ دان ریمزے میور جو ہیں ان کے مطابق مشترکہ زبان سے زیادہ کوئی اہم چیز نہیں ہے جو کہ قومی اتحاد پیدا کر سکتی ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ زبان جو ہے، ایک مشترکہ زبان، یہ سب سے اہم عنصر ہے جو قومی اتحاد پیدا کر سکتی ہے۔ اس سے بڑا کوئی عنصر ان کے نزدیک نہیں ہے۔ ایک زبان بولنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی بات کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں، اپنے خیالات، اپنے نظریات جو ہیں وہ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ایک مشترکہ زبان کا ہونا یہ قومی یکجہتی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی مختلف زبانیں بولنے والے جو ہیں وہ ایک دوسرے کی زبان کو، ایک دوسرے کے خیالات کو، ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھ نہیں سکتے، تو یہ لازمی بات ہے کہ کوئی ایک کامن لینگویج ہو، کوئی ایک مشترکہ زبان ہو جو پورے ملک، پوری قوم کے لوگ جس سے واقف ہوں، آگاہ ہوں، اس کو جانتے ہوں، تاکہ ملک کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اپنے نظریات شیئر کر سکیں، اپنی بات جو ہے وہ دوسروں کو سمجھا سکیں۔ اسی طرح مشترکہ نسل جو ہے، اگر آبادی کا تعلق ایک ہی نسل سے ہو تو نفسیاتی طور پر، جذباتی طور پر اور معاشرتی طور پر ان میں بہت زیادہ یگانگت ہوتی ہے، ان میں اتحاد ہوتا ہے، ان میں قومیت کا احساس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور قومی یکجہتی جو ہے اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تو مشترکہ نسل کا ہونا بھی ایک بہت ہی اہم عنصر ہے۔ اگر کسی قوم کے لوگ ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہوں تو وہ نفسیاتی اور جذباتی طور پر ان میں یہ جذبہ قومیت جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ پھر مشترکہ روایات ہیں۔ مشترکہ روایات جو ہیں وہ بھی قومی اتحاد کے لیے بہت ضروریت ہوتی ہیں۔ جان ایس مل کے خیال کے مطابق مشترکہ تاریخی روایات جو ہیں وہ قومی اتحاد کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ایک شاندار ماضی جو ہے وہ ہمیشہ ایک شاندار مستقبل کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر روایات کسی قوم کی ایک جیسی ہوں تو قومی یکجہتی جو ہے وہ بہت آسانی سے پیدا ہوتی ہے، اور بڑی وہ ایک قوم کو آپس میں جو ہے وہ متحد رکھتی ہے، مستقل بنیادوں کے اوپر ان کے درمیان اتحاد پیدا کر دیتی ہے۔ تو مشترکہ روایات جو ہیں، ایک جیسی روایات، ایک جیسی اقدار، یہ بھی قومی یکجہتی کے لیے ایک بہت ہی لازمی عنصر ہے۔ پھر جمہوریت ہے۔ جمہوریت جو ہے وہ عوام کی حکومت کو کہتے ہیں، اکثریت کی حکومت کو کہتے ہیں۔ تو جمہوریت اور جمہوری اقدار جو ہیں یہ بھی قومی اتحاد پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جس ملک میں جمہوریت ہوگی، جہاں جمہوری اقدار کو فروغ ملے گا، جہاں جمہوری اقدار کی بنیاد مضبوط ہوگی اور تمام طبقات جو ہیں ان کو مساوی سمجھا جائے گا، تو اور لوگ جو ہیں وہ مایوسی سے دور رہیں گے،
تو ان میں جذبہ قومیت، ان میں جذبہ اتحاد اور یکجہتی جو ہے وہ زیادہ ہوگی، اتنا ہی جمہوریت جو ہے وہ قومی یکجہتی اور سالمیت کو پیدا کرنے میں معمد و معاون ثابت ہوگی۔ جی سیکنڈ ایئر، یہ وہ کچھ عناصر ہیں جو قومی یکجہتی پیدا کرنے میں اور قومی یکجہتی اور سالمیت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان عناصر کے بغیر کوئی بھی کسی قوم میں بھی اتحاد اور یکجہتی کا پیدا ہونا بالکل ایک ناممکن سی بات لگتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قومی یکجہتی اور سالمیت جو ہے یہ کیوں اتنی اہم ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کسی قوم کے لیے یہ کیوں ضروری ہوتا ہے۔ جس قوم میں بھی قومی یکجہتی اور اتحاد پیدا ہو جائے، وہ قوم بہت تیزی سے ترقی کی منازل طے کرتی ہے۔ تو قوموں کی زندگی میں اتحاد کی اور یکجہتی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ اگر لوگ آپس کے اختلافات میں الجھے رہتے ہیں تو اس سے ملک جو ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، وہ ملک کبھی بھی ترقی کی طرف گامزن نہیں ہو پاتا، جس کے لوگ آپس میں ہی خانہ جنگی کا شکار رہتے ہیں۔ تو آپس کے اختلافات سے بالاتر ہو کر قوم کی ترقی، ملک کی ترقی کے لیے جو لوگ سوچتے ہیں، جو قومیں سوچتی ہیں، وہی ترقی کی طرف تیزی سے گامزن ہوتی ہیں اور ترقی کے منازل جو ہیں وہ تیزی سے طے کرتی ہیں۔ تو کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کے روشن مستقبل کے لیے یہ اتحاد اور یکجہتی جو ہے وہ بہت ہی ناگزیر ہے۔ اور قوم کے افراد جو ہیں وہ اگر یکجا ہوں، اگر ان میں اتحاد ہو، تبھی وہ ملک جو ہے وہ خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اب ہم ان نکات کا جائزہ لیں گے جو کہ قومی یکجہتی کی اہمیت اور افادیت کو واضح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خوشحالی۔ تو جیسے ابھی بات کی کہ قومی یکجہتی اور اتحاد کے ذریعے ہی کوئی ملک خوشحال ہو سکتا ہے۔ کسی ملک میں خوشحالی اسی صورت میں آ سکتی ہے جب وہاں کے لوگ آپس میں متحد ہوں، جب ان میں اتحاد ہو، یکجہتی ہو، اور وہ اپنی ذات سے بڑھ کر پورے ملک کے لیے، قوم کے لیے سوچ سکیں۔ پاکستان جو ہے وہ بدقسمتی سے کئی سارے معاشرتی اور معاشی مسائل جو ہیں ان میں گھرا ہوا ہے، بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان قوم جو ہے، جو پاکستانی قوم ہے، اس کے اندر جذبہ اتحاد جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیشہ موجود رہتا ہے کہ کسی بھی مشکل گھڑی میں تمام لوگ جو ہیں، پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو جاتی ہے، اسلام کے نام کے اوپر جو ہے وہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سارے مسائل کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں کئی طرح کے مسائل جو ہیں وہ ان کا شکار ہیں ہم لوگ۔ تو معاشرتی سطح پر بھی طبقاتی کشمکش ہے، امیر اور غریب کے درمیان فرق جو ہے وہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن ان تمام حقائق کے باوجود جہاں اتنے سارے مسائل ہیں، معاشرتی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، تو ہمیشہ ایک امید جو ہے وہ اس قوم کے اندر موجود رہی ہے۔ تو یہ امید جو ہے یہی اس ملک کے استحکام کے لیے، اس کی بقا، اس کی ترقی کے لیے انشاءاللہ ہمیں قائم دائم رکھنی ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو پاکستانی قوم جو ہے یہ اپنے بھرپور اتحاد کا اور یکجہتی کا مظاہرہ کرتی ہے، اور قومیں جو ہیں وہ اسی صورت میں ترقی کی طرف گامزن ہوتی ہیں، خوشحالی ان میں آتی ہے جب وہ قوم جو ہے آپس میں متحد ہو، ان میں اتحاد ہو، ان میں یکجہتی ہو، وہی ملک جو ہیں وہ ان میں سالمیت ہوتی ہے۔ پھر امن و امان کا قیام۔ اگر ملک میں قومی یکجہتی اور اتحاد قائم ہو جائے تو تبھی مختلف گروہ جو ہیں ان کے آپس کے اختلافات کو ختم کیا جا سکتا ہے، آپس کی نفرتیں ہیں، جو انتشار ہیں، ان کو رفع کیا جا سکتا ہے۔ اتحاد اور یکجہتی جو ہے وہ بہت ہی ناگزیر ہے قیام امن کے لیے۔ امن جو ہے اس کا فروغ اسی صورت میں، اس کا استحکام اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب لوگ جو ہیں آپس میں متحد ہوں، قومی یکجہتی کے لیے سب لوگ آپس کے اختلافات جو ہیں وہ پس پشت ڈالیں۔ پھر باہمی تعاون۔ ملک میں قومی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے معاشرے میں جتنے بھی گروہ ہیں ان کو آپس کے اختلافات ختم کرنے چاہیے اور آپس میں اتحاد اور باہمی تعاون کی فضا جو ہے اس کو فروغ دینا چاہیے، تاکہ جو بھی ذاتی اختلافات ہیں، نظریاتی اختلافات ہیں، ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے ملکی بقا کی خاطر جو ہے وہ اتحاد کو فروغ دیا جائے، آپس میں تعاون کیا جائے، مختلف
مختلف لوگ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک کے اندر جو مختلف گروہ ہوتے ہیں ان کے مختلف مفادات ہوتے ہیں، لیکن یہ مفادات جو ہیں وہ قومی مفادات سے کبھی بھی بالاتر نہیں ہونے چاہیے، اس لیے باہمی تعاون کی فضا جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رکھنی چاہیے۔ پھر عوام کی بھلائی، وہی حکومت جو ہے وہ عوام کی بھلائی کے متعلق سوچ سکتی ہے جس کو آپس کے جو انتشار ہے اور اختلافات جو ہیں مختلف گروہوں کے، ان کا سامنا نہ ہو۔ اگر کوئی حکومت جو ہے وہ آپس کے انتشار اور باہمی جو مختلف سیاسی قسم اور معاشرتی گروہ ہیں ان کے درمیان انتشار اور اختلافات کو ہی ختم کرنے پر توجہ مرکوز رکھے گی، تو وہ کبھی بھی عوامی فلاح کے، عوامی بہبود کے اور عوامی ترقی کے کام کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہو سکتی، اس پر دھیان نہیں دے سکتی۔ تو یہ ذمہ داری ہر گروہ پر عائد ہوتی ہے، یہ تمام سیاسی جماعتوں پر بھی، تمام سیاسی اور معاشرتی گروہوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ آپس کے اختلافات، آپس کے جھگڑے، آپس کا انتشار جو ہے وہ ختم کر دیں، تاکہ حکومت جو ہے وہ بھی اس کی طرف، عوامی فلاح کی طرف، بھلائی کی طرف توجہ دے سکے، تاکہ ترقی کی طرف ملک جو ہے وہ گامزن ہو سکے اور ترقی کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو سکے۔ عوامی فلاح، عوامی بھلائی پر جو ہے وہ حکومت فوکس کر سکے، ان کاموں کو، ترقیاتی منصوبے جو ہیں ان کو فروغ دیا جا سکے۔ پھر مضبوط انتظامیہ کا قیام، جس قوم میں اتحاد اور یکجہتی ہوگی، یگانگت ہوگی، وہاں کی انتظامیہ مضبوط ہوگی، اس کا معاشرے کے اوپر مکمل کنٹرول ہوگا، وہ معاشرے کے تمام عناصر جو ہیں وہ مکمل طور پر ان پر گرفت رکھتی ہوگی۔ ایسی انتظامیہ جو ہے وہ مضبوط انتظامیہ ہوگی، اور ظاہر ہے کہ ایسا ملک جو ہے جہاں پر ایک مضبوط انتظامیہ ہو، جہاں پر ایک اچھا نظام حکومت ہو، تو وہ یقینی طور پر جو ہے وہ مسائل پر بھی جلد قابو پائے گا اور ترقی کی راہ پر بھی گامزن ہوگا۔ ایسی حکومت جو ہے وہ امن و امان کا قیام یقینی بنانے میں اپنا کردار مثبت طور پر ادا کر سکے گی، وہ عوامی فلاح کے منصوبے جو ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے قابل ہوگی۔ تو یہ جو ہے وہ اس کے لیے اتحاد اور یکجہتی بہت ضروری ہے، تاکہ ملک کی انتظامیہ جو ہے وہ مضبوط ہو، اور تاکہ وہ لوگوں کی جو حقیقی مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دے سکیں۔ پھر وقت اور دولت کے ضیاع سے محفوظ رکھتی ہے، اتحاد اور یکجہتی ہوگی تو قوموں کا وقت اور ان کی دولت جو ہے وہ محفوظ ہوگی۔ اگر کسی قوم میں اتحاد کی کمی ہے، اس میں یگانگت، اس میں یکجہتی کی کمی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، اختلاف رائے تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کو بھلا کر، اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ملکی مفاد کی خاطر ان اختلافات کو، ان جھگڑوں کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے ملک کے مفاد میں سوچنا جو ہے، یہ ہمیشہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے روشن مستقبل کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جو قومیں آپس کے اختلافات میں الجھی رہتی ہیں، اس سے قوم کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور دولت کا بھی ضائع ہوتا ہے، ایک کام جو ہے اس کو بار بار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حکومتیں جو ہیں ان کی پالیسیوں میں تسلسل نہیں رہتا، بار بار پہلے ایک پالیسی بنتی ہے، اس پر تھوڑا بہت کام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ کوئی نئی پالیسی بنتی ہے، اس سے وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے، اس سے پیسے، ملک کا جو سرمایہ ہے، جو عوام کی جو دولت ہے، اس کا بھی ضیاع ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے، اس چیز کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک کے اندر اتحاد اور یکجہتی ہوگی تو اس ملک کا وقت بھی بچے گا، اس کی دولت جو ہے وہ بھی محفوظ رہے گی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قومی یکجہتی کی اہمیت کو مزید واضح کرتی ہیں۔ کوئی ملک جو ہے وہ اسی صورت میں خوشحال ہو سکتا ہے، اس میں امن کا قیام اسی صورت میں ہو سکتا ہے، اور باہمی تعاون کی فضا جو ہے وہ اسی صورت میں برقرار رہ سکتی ہے جب اس ملک اور قوم میں اتحاد اور یکجہتی ہوگی۔ تو سیکنڈ ایئر یہ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ ہم اسلامی جمہوری ریاست اور قومی یکجہتی اور سالمیت کا موضوع جو ہے وہ تفصیلاً پڑھیں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔